بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، قرآن مجید کی یہ دو آیات جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں، بلکہ اللہ کے اس فیصلے کو بیان کرتی ہیں کہ اللہ نے جو دین اس دنیا میں بھیجا ہے، جو کتاب اتاری ہے اور جو طریقہ زندگی دیا ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اس نظام زندگی کو، اس سچے دین کو، اس سچی کتاب کو غالب کر کے رہیں گے، اور یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جس کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم خدا کے اس فیصلے کو پورا کرنے میں اور عملی طور پر اس کو دنیا کے سامنے لانے میں شریک ہو جائیں اور اپنی کچھ حصے داری بنا لیں۔ اور یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ دنیا کی جو بھی طاقتیں خدا کے اس دین کو مٹانے کی کوشش کرتی رہیں گی، ان کی تمام تر کوششوں کی حیثیت کیا ہے، اللہ نے ایک ایسی مثال کے ذریعے اس قرآن مجید میں سمجھا دیا کہ اس سے زیادہ اس کی بے وقعتی اور بے قیمتی کو کسی اور طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے، ان کی یہ پلاننگ ہے، ان کا یہ منصوبہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دیں۔ اس کے نور ہدایت کے چراغ کو یہ گل کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور خدا کو صرف اور صرف یہی بات منظور ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے جتنا ان کافروں کو، اللہ کے دشمنوں کو اور احسان فراموشوں کو یہ بات کھلتی ہو، تکلیف میں ڈالتی ہو، چاہے جتنا ان کو یہ بات ناپسند۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے بات فرمائی کہ یہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص اس زمین پر کھڑا ہو کر سورج کی روشنی کو پھونک رہا ہو تاکہ وہ بجھ جائے۔ ظاہر ہے ہر انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ پوری دنیا کے انسان، ایک دو نہیں، پوری دنیا کی ساری انسانیت صرف اسی کام میں لگ جائے جب سے وہ اس لائق ہوں کہ منہ سے پھونک سکتے ہوں، اپنی زندگی کی آخری سانس تک سب ایک ساتھ اس سورج کی روشنی کو پھونکتے رہیں بجھانے کے لیے، کہ سب کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سب مر کر ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن اس سورج کی روشنی کیا بجھے گی، اس پر ذرہ برابر اثر کیا پڑے گا، ان کی پھونک خود ہی وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، روشنی تو بجھنے کی بعد ہی ختم۔ بالکل یہی مثال ان تمام دشمنان دین کی ہے، خدا کے نظام سے بغاوت کرنے والے کافر اور مشرک انسان کی ہے، جو اس کے دین کو مٹانے کے لیے اور دین کی شکل میں جو اس نے ہدایت کا نور اور ہدایت کا چراغ جلا کر دیا ہے، اس کو بجھانے کے لیے منصوبے بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اور الگ الگ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ دین کو مٹانے کے لیے ان کی یہ تمام تدبیریں، ان کے یہ تمام منصوبے، ان کی یہ تمام سازشیں بالکل ایسی ہی ہیں، بلکہ اس سے بھی کم حیثیت اور کم قیمت ہیں کہ کوئی شخص
یا سارے انسان مل کر سورج پر پھونکنا شروع کریں اور اس کی روشنی کو بجھانا چاہیں تو اس کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ اور اس کے بعد والی جو آیت اس میں تو اللہ رب العزت نے کھل کر یہ بات کہہ دی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ میں اور دین حق کے ساتھ میں، اور اس کا مقصد یہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین متین کو، سچے دین کو، سچے نظام زندگی کو تمام دنیا کے نظام زندگی پر غالب کر دے۔ ان مشرکوں کو کتنا ہی زیادہ ناگوار ہو یہ بات، یہ خدا ذوالجلال کا فیصلہ ہے جس میں نہ کسی شک کی گنجائش ہے اور نہ کسی طرح کی رکاوٹ پیدا ہونے کی کوئی ذرہ برابر گنجائش ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو دین حق کو مانتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں، انہیں قرآن مجید کی یہ آیت سمجھنا چاہیے، یہ آیت یاد رکھنی چاہیے، اس پر اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط ترین بنانا چاہیے، اور یہ یقین رہنا چاہیے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں یہ خدا کا آخری دین ہے، اس دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے تاکہ دنیا کے تمام نظام زندگی پر یہ غالب آئے۔ اگر کوئی نظام زندگی باقی بھی رہتا ہے تو اسی کا تابع ہو کر باقی رہے گا، اس کا اپنا کوئی وجود اور اس کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اور اس کام کے لیے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے، ہم جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں، اس میں ذرہ برابر ہم پیچھے نہ رہیں اور کوئی کسر نہ چھوڑیں، کیونکہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ اس دین کو غالب کرنے اور دنیا کے تمام نظاموں پر اس کو بالا تر اور اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے ہم کوشش کر سکیں اور کچھ حصے داری لے سکیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔